تو آج کے درس میں یہ بیان کریں گے کہ اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت میں کیا فرق ہے، کیونکہ انسان کے دل کا کام ہے محبت کرنا، یا تو پھر اللہ سے ہوگی یا ما سوی اللہ سے ہوگی۔ اللہ کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں چند فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کی محبت بغیر مطلب کے ہے، بغیر کسی غرض کے ہے، اور مخلوق کی محبت میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثلا خاوند بیوی ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے اور بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ماں باپ اور اولاد میں بھی ایک غرض ہے، ان کی محبت میں بھی کیا ہے؟ مطلب ہے، غرض ہے۔ والدین کو غرض ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارے کام آئیں گے، اور اولاد کو غرض ہے کہ یہ ہم پہ خرچ کریں گے، ہماری تربیت کریں گے، ہمیں ان سے وراثت ملے گی۔ اسی طرح استاد اور شاگرد میں بھی مطلب ہے، غرض کی محبت ہے۔ تعلیمی اداروں میں استاد اور شاگرد پڑھتے پڑھاتے ہیں تو شاگرد کا مقصد ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، اس لیے استاد سے اس کو محبت ہے، تعلق ہے، اور استاد کس خدمت پہ تنخواہ لیتا ہے۔ اسی طرح پیر اور مرید، ان کی جو محبت ہے اس میں بھی مطلب ہے۔ مرید کا مطلب ہے کہ میں سدھر جاؤں، انسان بن جاؤں، میری زندگی سنور جائے، اور پیر کو بھی مطلب ہے کہ مجھ سے رب راضی ہو جائے، یہ راہ راست پہ آ گیا، اس کی زندگی سنور گئی تو مجھے اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی محبت میں کہیں نہ کہیں تمہیں مطلب نظر آئے گا، غرض نظر آئے گی۔ بغیر مطلب کے دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور اللہ کی محبت جو ہے بندے کے ساتھ، یہ بغیر مطلب کے ہے، بے غرض محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ هو الغنی، اللہ کی ذات بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رب کی محبت کیا ہے؟ بے غرض ہے، بے مطلب ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا بن جائے، تو رب کی شان میں ذرا برابر بھی زیادتی نہیں آتی، اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بندہ بدکار بن جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، تو تب بھی رب کی شان میں ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ تو اللہ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تیرے لیے کرتا ہوں۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں کائنات کا رب تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میری شان کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو صرف تیرے فائدے کے لیے کہ تیرا فائدہ ہو جائے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق دنیا کے اندر یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، محب اپنے محبوب جب محبت کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ محب اپنے محبوب کو دعوت پہ بلاتا ہے۔ ملاقات کے لیے کون بلاتا ہے؟ محب، محبت کرنے والا کرتا ہے، اور عاشق اپنے معشوق کو دعوت پہ بلاتا ہے، فلاں ہوٹل پہ ملاقات کریں گے، آ جاؤ۔
گھر پہ ملیں گے، فلاں جگہ کے ملیں گے، تو ملاقات کے لیے کون بلاتا ہے؟ محبت کرنے والا، محب، یہ اپنے محبوب کو بلاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں معاملہ بالکل عکس ہے۔ کائنات کا رب جو محبوب حقیقی ہے، وہ اپنے محبت کرنے والوں کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر جنت کی طرف۔ اللہ بلاتا ہے، اور جنت کیا ہے؟ یہ جنت اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے۔ جنت اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے۔ فرق کتنا ہے؟ دنیا میں ہم مہمان خانے بناتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے بھی اپنا مہمان خانہ بنایا ہے اپنی عظمت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہم مہمان خانے بناتے ہیں اور وہاں اپنے محبوبوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دعوت کے لیے وہ آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بھی اپنا مہمان خانہ جنت بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو محب کو بلانا پڑتا تھا اپنے محبوب کو، یہاں معاملہ عکس ہے۔ میں کائنات کا رب جو محبوب ہوں، ہر کسی کا سب سے زیادہ مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے چاہنے والوں کو اپنے مہمان خانے جنت میں بلاتا۔ پھر دنیا میں قانون یہ ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے میزبان اپنی ساری کوشش خرچ کر دیتا ہے، کھانے کی کمی نہ رہ جائے، پینے کی کمی نہ رہ جائے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ساری کوششوں کے باوجود بھی ہزاروں کمیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ بسا اوقات جی چاہتا ہے فلاں چیز بھی اپنے مہمان کو میں پیش کروں، اپنے محبوب کو میں پیش کروں، فلاں چیز بھی پیش کروں، لیکن اتنی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بسا اوقات وہ چیز بھی بندہ پیش نہیں کر سکتا۔ اگر مہمان میزبان کے کہنے کے مطابق کوئی اپنی فرمائش کر دے، بسا اوقات میزبان وہ فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میرے مہمان خانے میں آؤ گے جنت کے اندر، وہاں یہ دنیا والے چیزیں نہیں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قیامت کے تم میرے مہمان خانے میں آؤ گے، اللہ فرماتے ہیں نہ کھانے کی کوئی کمی ہوگی، نہ پینے کی کوئی کمی ہوگی، نہ رہنے کی کوئی کمی ہوگی، نہ باغوں کی کوئی کمی ہوگی، نہ کوئی بہاروں کی کمی ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر چیز ملے گی، تمہاری ذہن کے مجھ سے بھی برتر ملے گی، بالا تر چیزیں تمہیں جنت میں دوں گا، حتیٰ کہ ایسی ایسی چیزیں دوں گا کہ تمہارے دل میں بھی کبھی کھٹکی نہیں ہوگی۔ وہ جنت میرا مہمان خانہ ہے۔ اوپر سے اللہ فرمائیں گے نزلا من غفور الرحیم۔ جنتیوں یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ یہ مہمان نوازی ہے کس کے لیے؟ غفور الرحیم ذات کی طرف سے۔ اللہ نے غفور رحیم کی صفت ذکر کی تھی ہے، کیا مطلب؟ جنت ایسا عالی شان مہمان خانہ ہے، جنت ایسا مقام ہے، ہم جیسے بھلا اس کے کہاں قابل ہیں؟ ہم جیسے لوگ وہاں جانے کے قابل تو نہیں ہیں، مگر غفور الرحیم کی مہربانی اور رحمت شامل آل تو ہم جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔
غفور الرحیم، قابل تو نہیں ہے، ان کے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ اس مہمان خانے میں آئیں، لیکن اللہ کی صفت ہے نا غفور، بخشنے والا ہونا، وہ غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اور جب رحم کرتا ہے نا تو اپنے فضل سے پھر جنت میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دن قیامت کے بندے کو جنت ملے گی تو کس کے فضل سے ملے گی؟ اللہ کے عملوں سے نہیں ملے گی۔ ہمارے عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے عملوں کے بل بوتے چلے جائیں جنت کے اندر۔ جنت میں جائیں گے تو کس کی مہربانی سے جائیں گے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ آپ بھی یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی میری رب کی رحمت ڈھانپ لے گی اور میں بھی اپنے رب کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول بھی کیا فرماتے ہیں؟ کس کے فضل سے جائیں گے؟ ہاں، عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ محب چاہنے والا اپنے محبوب کو بلاتا ہے، یہاں اللہ کے ہاں معاملہ عکس ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی ملاقات کے لیے جنت میں بلا رہے ہیں۔ اور پھر کوئی مہمان جائے تو میزبان سے ملاقات نہیں کرتا، اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ میزبان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ سوچ ہماری سوچ ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، کھانے ملیں گے، اور وہاں ہر قسم کی عیش اور آرام ملے گا۔ یہ کم تر سوچ ہے، ذرا اس سے اونچا سوچو نا کہ جنت میں یہ چیزوں تو ملیں گی۔ اصل میں جنت میں ہم اس لیے جائیں گے کہ وہاں ہماری رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اور سب سے بڑھ کر بندے کے لیے رب کا دیدار ہے۔ جنت کی کوئی چیز بھی رب کے دیدار کا مقابلہ نہیں کر۔ دن قیامت کے اللہ اگر کہہ دے یہ جنت کیا چیز ہے، رب کی رضا اصل چیز ہے، رب کا دیدار اصل چیز ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں، پہلے جنت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے متصل فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ جنت اور جنت کی نہریں کیا چیز ہیں؟ اصل چیز تو ہے اللہ کی رضا مندی۔ رضوان من اللہ اکبر۔ دن قیامت کے رب کہہ دے کہ میں عمر فاروق سے راضی ہو گیا ہوں، خدا کی قسم دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں، جنت کی ساری نہریں مل جائیں، جنت کی ساری بہاریں مل جائیں، ساری کائنات مل جائے، اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ خوشی رب کی رضا کی ہوگی کہ کائنات کا رب کہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے خوشی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ نعمت بندے کے لیے کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر۔ جیسے وہ اللہ اکبر ہے، اسی طرح رب کی رضا بھی اکبر ہے، سب سے کیا ہے؟ بڑی ہے، اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارے دل کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ ہم سے کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے اس دل سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دعا بھی سکھائی ہے، رب سے مانگا کرو، اللہ کی محبت مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ان عملوں کا سوال کرتا ہوں جن عملوں سے تیری محبت نصیب ہوتی۔ حضور نے کیسی پیاری دعا سکھائی۔ تو اس میں انسان کوشش بھی کرے اور ساتھ ساتھ رب سے اپنی محبت مانگے، اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے کیا ہے؟ تو یہ ذکر روزانہ کیا کرو۔ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا ولی اللہ بننے کے 4 راستے جو میں نے بتلائے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ روزانہ کوئی ذکر کر لیا کرو، اللہ اللہ کا ہو، سبحان اللہ کا ہو، یا سورہ اخلاص کا، یا تیسرے کلمے کا۔ ذکر کرنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اور اپنی محبت اور معرفت مجھے نصیب فرما دے، اپنی محبت اور اپنی معرفت مجھے نصیب فرما دے۔ تو اس لیے
جب انسان اس طرح رب سے مانگے گا تو پھر اللہ کی محبت اسے نصیب ہوگی۔ جب رب کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت اور کسی چیز کی خواہش اور کسی چیز کی تمنا بندے کے دل میں نہیں رہتی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ راتوں میں جاگتا ہوں تیرے خیال میں۔ پھر راتوں کو انسان اٹھ کے رب کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے، رب کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے۔